اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عناد کی انتہا یعنی تعصب کی انتہا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کا اتباع نہ کرنا کسی شک کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس کو دلیل کے ذریعے دور کر دیا جائے اور وہ ماننے لگ جائیں، بلکہ ان کا مخالفت کرنا حسد عناد کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور جس سے آپ کا حق پر ہونا ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا رکھا ہے، عیسائیوں نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو اپنا قبلہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب یہ آپس میں متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی موافقت کریں گے؟ پس عقلاً بھی اہل کتاب کے قبلے کا اتباع ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک چیز پر نہیں بلکہ بعض کہتے ہیں کہ قبلے کی مشرقی طرف ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی مشرقی جانب قبلہ ہے، اور یہودی مطلق طور پہ بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی بعد اس کے کہ کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے اور اسلام کے دین حق ہونے کے واضح اور روشن دلائل آ چکے ہیں، آپ نے ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کر لی اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے مان لیا، ان کو خوش کرنا چاہا، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اس صورت میں یقیناً آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ مضمون کی اہمیت کی خاطر یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات جو صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات پر عمل جیسے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بار بار قبلے کی تبدیلی کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کعبے کا قبلہ نہ مانیں؟ یہ ساری تاکید امت مسلمہ کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہ ہو اور کعبۃ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد بھی خواہشات کی پیروی کرتے رہنا یہ ظلم ہے، اس لیے انسان کو اپنی من مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ان کی بے عملی دوسروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آیت اس پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں علماء کے لیے یہ وعید شدید تر ہے، کیونکہ علماء کرام حق اور باطل کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر اس کے باوجود باطل کی پیروی کریں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ بس ان علماء کرام کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مصلحت اور رواداری کے جنون میں اہل باطل کے باطلانہ عقائد و اعمال کی تحسین کر بیٹھتے ہیں یا مداہنت سے کام لیتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مداہنت علماء کے چہرے کا بدنما داغ ہے۔ نمبر 3، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ علماء کرام کی ان کے علم اور حقیقت شناسی کے بعد غلط راہ اختیار کرنے کی وجہ سے عوام کی بنسبت زیادہ پکڑ ہوگی۔ اسی طرح پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقہ نے دین مبین اور حق سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی تو ان کی پکڑ بھی جاہلوں کی بنسبت زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عقل و دانش میں، علم و فہم میں جاہلوں سے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو جتنا زیادہ فہیم و ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بس انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دین کی خدمت میں ان کا کیا حصہ ہے، کیا کوئی کام ایسا کیا ہے جسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر کے سرخروئی کامیابی حاصل کر سکے۔
اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔